بس یہ والا پڑھ کے ختم کریں. آگے 62 نمبر ہے جی، دعویٰ اور آزمائش. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوائد میں سے بھی میں نے یہ بھی سنا. شاعر فوائد میں سے سنا مطلب یہ شیخ کی جو عطایات تھی اس میں سے یہ بھی قول ہے. ایک شاعر کہتا ہے تیرے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے. اچھا شیخ نے شاعر کو پکڑ لی ادھر. ہاں بڑا ڈاٹا پکڑا آڑے ہاتھوں لیے. اب تو جیسے چاہے آزما لے. اب اچھا شاعر نے کسی اپنے جوش میں ایک شعر کہہ دیا کہ تیرے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب تو جیسے چاہے آزما لے. تو شیخ نے اس کو پکڑ لیا آگے. شیخ فرماتے ہیں یہ قول ٹھیک نہیں، اور نہ ہی کوئی محقق یہ بات کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کا مطلوب اللہ تعالیٰ سے نعمت لینا اور سب کو چھوڑ کر اس کے ساتھ خلوت نشین ہونا ہے. یہ سب حق کے مطالب ہیں اور بے شک یہ اس کے سوا ہیں. جہاں تک سمنون رحمۃ اللہ علیہ، یہ سمنون صاحب شاعر تھے نا اپنے دور کے بڑے شاعر تھے. جہاں تک سمنون رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ شعر عربی کی بات ہے، تو جب آپ نے یہ کہا اور آپ کو درد ہوا، اللہ نے پھر آزما لیا نا. خود مانگ رہے بندہ، خود کہہ رہے کہ جی جیسے چاہے آزما لے. ٹھیک ہے پھر آزماتے ہیں ذرا. کہتے ہیں جب آپ کو درد ہوا جسے آپ نے چھپایا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر وہ ظاہر کیا جو اس میں چھپا تھا. کیونکہ جب درد ہوتا ہے تو دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ شخص اپنا درد ظاہر کرے یا چھپائے. تکلیف تو ہو رہی ہے، ظاہر نہ بھی کرے چہرے سے پتہ لگ ہی جاتا ہے اس کو درد ہو رہا ہے. دعویٰ تو ٹوٹ گیا نا، دعویٰ ٹوٹ گیا. بچوں تو کہہ رہے یا اللہ بس کر دے، بس وہ بہت ہوگی. منہ سے بے شک نہیں کہہ رہا، لوگوں کے سامنے ایک وہ پریٹینڈ کر رہا ہے. جہاں کہتا ہے یا اللہ بس اس کو دور کر مجھ سے، دعائیں کرتا ہے نا بندہ. نہیں اگر زبان سے نہیں بھی کر رہا، حال سے تو کر ہی رہا. بھائی یار حال سے تو کر ہی رہنا. پھر بھی باطن میں تو وہ درد دور کرنے میں ہی لگا ہوتا ہے، کیونکہ یہ درد اس کے مزاج کے برخلاف ہے. اس کا خاموش رہنا بھی علت ہے. لہٰذا اللہ نے لوگوں پر اس معاملے کی حقیقت کھولی تاکہ دعوی مدعی پر ثابت ہو، اور حق کی آزمائش میں کوئی صبر نہیں کر سکتا. کون صبر کر سکتا ہے؟ اچھا اب یہ شیخ ان کا ذرا واقعہ بھی نیچے پڑھو نا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. یہ تو شیخ نے ذرا ایجابات میں چھپا کے بات کی ہے نیچے. اچھا جی، سمنون بغداد کے صوفیاء میں سے تھا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشعار لکھا کرتا تھا. فتوحات مکیہ میں شیخ اکبر لکھتے ہیں سمنون نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا اور قدرت الہیہ کا مقابلہ کرنا چاہا، کیونکہ آپ نے خود میں اس کی رضا اور صبر پایا. فرمایا تیرے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب تو جیسے چاہتا ہے آزما لے. مطلب اس کے پاس ٹھیک ہے صبر تھا اور یہ باقی چیز بھی تھی، رضا بھی تھی، لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کبھی بھی آپ ان پہ بھروسہ نہ کریں گے جی میں اللہ سے مقابلہ کرنے لگ جائیں گے جی میں صبر کروں گا. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. اب صبر بھی وہی دیتا ہے، صبر کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. کتنا صبر آپ کریں گے؟ کیپیسٹی ہوتی ہے. ہاں حضرت انسان کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ وہ دیکھیں وہ ڈالتا ہی اس کے اوپر، انسان کے اوپر اس کو اتنا بڑا اس کا کرم ہے کہ وہ بندے پہ ڈالتا ہی اتنا جتنے اس کے اندر برداشت ہے. برداشت زیادہ ہوگا تو وہ پھٹ جائے گا، ہو گئے گا. نہیں ویسے بھی کوئی غلام اپنے آقا کے ساتھ کہہ سکتے ہیں میں مقابلہ کروں گا، آپ جو میرے ساتھ کریں گے میں صبر کروں گا. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. پھر اللہ نے پیشاب سے آزمایا اسے ان سمنون کو. نفس تو چاہتا ہے کہ وہ عافیت کا طالب رہے، اور جب سمنون نے یہ کہا تھا اس وقت آپ عافیت میں ہی جب شعر کہا تھا اس ٹائم ٹھیک ٹھاک تھا، مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب اللہ نے یہ عافیت اس آزمائش سے سلب کی تو نفس نے وہی طلب کیا جو اس کی جبلت ہے. وہی کہا کہ جی آئے میں مر گیا یا اللہ بچائیں. اس نفس کی عافیت طلب کرنا اور اس کا ذاتی وصف ہے. اس نفس کا عافیت طلب کرنا اس کا ذاتی وصف ہے، محتاجی ہے نا. تو یہ تو بے شک آپ جتنی مرضی اندر سے کہیں رضا ہے صبر ہے، یہ تو کہے گا نہیں بھائی تکلیف ہی ہے جب تک یہ دور نہیں. ایسی بات ہے درد ہو رہا ہوگا اس کا کسی جگنا ٹاپ باقی صبر کر لینا بعد ہی. تو یہ اسی لیے تو بڑا زبردست اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو عافیت کا سوال کرو. اگر تم آزمائش میں ہو تو تم نے عافیت مانگی، اور اگر تم عافیت میں ہو تو تم نے اس کا دوام چاہا. اس کا دوام چاہا، یعنی اس عافیت کا دوام چاہا. اور عافیت کا مطلب ہے آزمائش کا ختم ہو جانا. یہ حدیث ہے نا کہ یہ میرے خیال میں وہ سب سے بہتر دعا ہے کہ جو مطلب خاص طور پہ شاید یہ للیلۃ القدر کے والے سے بھی ہے کہ جی جب آئے تو کیا دعا کریں، تو اس میں کہا جی عافیت کی
سوال کیا کرو. شاید پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹ نہیں آ رہا. ہاں یہ ایک حدیث اس حوالے سے بھی ہے. اچھا یہ اتنی ایزی دعا ہے, مطلب اس کو لوگ ایزی لیتے ہیں, کوئی کرتا بھی نہیں ہے شاید, لیکن بڑی مجرب ہے, بہت مجرب اور بہت بڑی گہری ہے, لیکن لوگ اس کو ایزی لیتے ہیں. پتہ نہیں یار اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الحیات الدنیا الآخرہ. اچھا اب اس میں بھی دونوں ہیں, صحیح, دنیاوی حیات میں بھی اور اخروی میں بھی, دونوں اور پہلے بھی دونوں ہی ہیں, عفو بھی ہے اور عافیت بھی ہے. دونوں عفو بھی ہے تاکہ جو کچھ غلطی جلدی ہوگی اس کی معافی بھی ہے, معافی بھی ہے تاکہ آزمائے نہ جائیں غلطی پہ. یہ نہ ہو کہ غلطی کر کے بھی, غلطی کی بات کیونکہ ظاہری بات ہے غلطی کرے گا تو پکڑ آ آئے جاتی گی, ہے. تو پھر ادھر سے بھی معافی ہو جائے اور آگے تو عافیت ہے. صبر کرے گا تو کہے گا مجھے صبر دے, پھر آزمائے گا. دونوں طرف سے پھنستا ہے نا, دونوں طرف سے, یا اللہ ادھر بھی تو ادھر دما بس ہی. غلطیاں پچھلیاں معاف تھے, ہاں, اگلی آسانی. آگے لیے آسانی. پچھلیاں معاف تھے, تھوڑا آزما لیں. ہاں اچھا جی, آگے ہے جی 64 نمبر. تو یہ بس اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں, لیکن اس میں یہ ہے, یہ بڑھیں آگے, پہلے اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کے بس وہی کہ خاص طور پہ میں نے یہ مطلب یہ اہل اللہ میں سے بھی طریقت میں لوگ اس طرح کے مطلب دعوے کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو بڑی راضی برضا ہیں, دیکھیں جی اللہ ہمیں جس طرح بھی جس حال میں بھی رکھے. مطلب یہ نہیں کہتے جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ عافیت میں ہم رہیں, وہ پھر اپنے لحاظ سے اپنی مطلب اس میں ہوتا ہے. تو شیخ نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ جی جب آپ عبد بن گئے ہیں تو پھر مقابلہ کیا کرنا, اور پھر کیا کہنا کہ جی پھر تو آپ کہیں اللہ ہمیں اچھے حال میں رکھے نا. یہ کیوں کہتے ہیں جس حال میں بھی رکھے, خود ہی آپ ایسی چیز مانگ رہی ہیں کہ جب وہ دے گا تو آپ پھنس جائیں گے. عافیت مانگی اس سے, جب آپ عافیت مانگیں گے تو پھر وہ تو وہی دے گا نا جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو آپ گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ تو آپ کے گمان کے مطابق ہی کرے گا. تو اگر آپ اس سے یہ عافیت والا گمان کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی کرے گا. اگر آپ اس کے ساتھ کہیں گے نہیں جی میں تو صبر چاہیے یا مجھے یہ چاہیے, یا کچھ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ جی دکھانے کے لیے, اور یہ وہ کیونکہ طریقت بھی آپ کو پتہ ہے نا لوگ پڑھ کے سمجھتے ہیں جی دیکھیں یہ تو شبد بازی بھی تو بڑی ہے نا, تو اس وجہ سے یعنی شیخ کا اور باقی آج کل جو ہمارا ہے نا, یہ آج کل کا جو تصوف مارکیٹ میں جو چل رہا ہے ان میں بہت فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. اب شیخ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ عافیت مانگی, وہ کہتے ہیں نہیں جی راضی برضا ہو جو بھی ہو جیسا بھی ہو جائے, بس تمہیں صبر کرنا ہے. ہاں صبر کرو یار, صبر کرو, عافیت مانگو. تم غلام ہو, تم بندے ہو, وہ تمہارا آقا ہے, آقا ہی تمہاری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بندہ پروری, وہی وہ بندہ پرور ہے, وہ بندہ پروری کرے گا, تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا, تو اس سے مانگو تو صحیح. نہیں وہ ایک پرسپیکٹو ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے نا تو آؤ فغاں بھی کر رہا ہوتا ہے, تو اس وقت اس مشکل کے اندر تھوڑا حوصلہ بھی رکھیں, تھوڑا صبر کریں اور ساتھ ساتھ دعا کریں, عافیت مانگیں. نہیں دعا لیکن عافیت والی مانگے. شیخ ایک بار اس کو جوڑتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے والد سے, جن کو سب سے زیادہ تکالیف کا انبیاء میں سامنا کرنا پڑا, مطلب مشہور ہے چونکہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے ان کا. تو شیخ کہتے ہیں کہ مطلب ان کے مطلب جو بھی ان کا واقعہ کہ ان کے بس اتنا کچھ تھا, سب کچھ ایک ایک کر کے ختم ہو گیا. شیطان نے کہا کہ جی یہ بندہ تیرا تو اتنا کچھ دیا ہوا ہے تو یہ کر رہا ہے, جب سب کچھ چھن جائے گا تو پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. تو ایک ایک کر کے ہر چیز چلے گی, مال بھی چلے گی, اولاد بھی چلے گی, اینڈ پہ خالی بیوی رہ گی, وہ بھی اینڈ پہ مطلب اس حالت میں پہنچ, مطلب آزمائش تھی نا ان کی. تو شیخ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ان کی دعا آئی ہے اس میں انہوں نے لفظ کیا کہ یا اللہ میں اب مجھے ایگزیکٹ عربی کا لفظ نہیں آ رہا, اشکو کا شاید لفظ ہے, شکایت کے معنوں میں, شکوہ کے معنوں میں ہے, اب مجھے اس کی عربی نہیں آ رہی. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی تکلیف کا شکوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچی ہے. وہ نبی تھے نا, وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی مجھے تکلیف پہنچی ہے, اور ان کو پتہ تھا کہ شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے, میں صبر کرتا ہوں اس پر. کہا نہیں, ان کی دعا بھی یہی ہے کہ جی کیا دعا ہے کہ انت ارحم الراحمین, یعنی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ اے رب تو اتنا مطلب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو جو ہے وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرا رب رحمان اور رحیم ہو اور مجھے تکلیف پہنچے. اور دوسری جو مطلب جو شیخ کوٹ کرتے ہیں نا, وہ اشکو کے لفظ کے ساتھ ہے, ابھی مجھے کوئی ایگزیکٹ عربی نہیں آ رہی اس کی کیا ہے, اس میں شکوے کا لفظ ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو تکلیف پہنچے آپ نے اللہ سے اس کا فوری شکوہ کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ صبر کر کے بیٹھ جائے, نہیں جی بس ٹھیک ہے اب ہم صبر کریں گے, اب تو دیکھیں اللہ نے ہمیں تکلیف دی ہے تو وہ ہمیں آزما رہا ہے, اگر ہم اس کو ختم کر دیں گے پھر تو یہ ہو جائے گا وہ جگہ. نہیں, نبی کی مثال سے قرآن مجید کے الفاظ سے انہوں نے استعمال کی کو اٹھائی کہ جیسے ہی پہنچے آپ اس کا اللہ سے شکوہ دار, کسی اور سے نہیں, اللہ سے شکوہ دار کریں تاکہ جلد از جلد وہ آپ کو عافیت کی طرف لوٹائے اور اس کا ایک خاتمہ ہو. پھر کہتے ہیں جیسے انہوں نے وہ دعا کی تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھی یہ 2 چشمے ہیں وہ ٹھنڈے پانی کا اور اس میں دھو نہاؤ, تو اس کے بعد پھر ان کا وہ جو قرآن مجید میں جو بھی وہ ذکر واقعہ کہ وہ پھر ٹھیک ہو گئے. پھر بعد میں فرمایا کہ جی اولاد بھی دے دی, ان کے مثل بھی جو مطلب چیزیں تھی اس سے ڈبل دے دی جو بھی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک تصور ہے نا کہ جی ہم نے صبر کرنا ہے,
اور ہم نے یہ کرنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ صبر کیوں کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور کہیں یا اللہ بس عافیت مانگیں، عافیت مانگیں کہ میں جو توبہ ہاں کریں، کیونکہ جو مشکل آئی ہے وہ بھی کسی وجہ سے آئی ہے، وہ بھی کسی وجہ سے یہی ہے۔ تو اگر پتہ ہے تو اس کا ازالہ کریں، اگر نہیں پتہ تو ویسے توبہ کریں۔ آج جنرلی اپنے تمام افعال سے پرانے جو بھی ہے توبہ کریں، رجوع کریں، اس پر ندامت کریں، اور توبہ کا بھی شیخ کے نزدیک ایک بڑا خاص مطلب ہے، وہ جب سمجھ میں آ جائے تو پھر توبہ کی بھی حقیقت سمجھ میں آتی، لیکن اس کو کسی اور موقع پر رکھیں گے۔ تو یہ جو نیچے حدیث جو شیخ نے یہ میرے خیال میں فتوحات مکیہ میں فتوحات مکیہ میں جو حدیث بیان کی کہ اللہ سے سوال کرو تو عافیت کا سوال کرو، اگر تم آزمائش میں ہو تو تم نے عافیت مانگی۔ اب یہ بھی بندہ کا سوال کر سکتا ہے میں تو ہوں ہی عافیت میں کیوں مانگوں؟ شیخ نے اس کی شرح کی ہے نا، حدیث تو صرف اتنی ہے، کہتے ہیں اگر تم آزمائش میں ہو تو تم نے عافیت کا سوال کر لیا، وہ آزمائش ختم ہو جائے گی، اگر تم عافیت میں ہو تو تم نے اس کا دوام مانگا کہ میں عافیت میں ہوں، یہی سلسلہ بس چلتا رہے، کوئی تکلیف نہ ہے، کوئی آزمائش نہ ہے۔ اور عافیت کا مطلب یہی ہے کہ آزمائش ختم ہو جائے، اور آزمائش ختم کس طرح ہوتی ہے کہ کوئی دعویٰ نہ کرو، ہاں دعویٰ نہ کرو تو بس، جب دعویٰ ہی نہیں کرو گے تو آزمائش ہی نہیں آئے گی، دعویٰ نہ کرو، عافیت مانگو اور ساتھ دعا مانگو۔ کیونکہ اس بندے پہ بھی آزمائش تھا بھائی کہ اس نے پہلے دعویٰ کیا، اس نے خود کہا، اپنے منہ سے شعر کہا کہ جی میں تو مجھے تیرے سوا کچھ نہیں چاہیے، اب جیسے چاہتا ہے آزما لے۔ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اسباب بھی جو ہے اس میں بھی الوہیت کی صلاحیت ہے، تو وہ تو بڑا پھنس جائے گا سلسلہ۔ تو یہ جب شاہ بند ہوا پھر صحیح بات ہے، پھر رونا شروع کر دیا، پھر تو ہر بندہ رونے لگ جاتا ہے۔ نذیر صاحب کا بھی ایک دو دن ہوا تھا خالی، تو انہوں نے دعویٰ میں اگلے دن جب گیا تو وہ نذیر صاحب نے بھی ایک ہمارے نام تو لے لیا لیکن خیر لوگ نہیں جانتے، ایک ہمارے دوست ہیں نا، ان سے ہمارے ساتھ کوئی ایک دفعہ ہماری ان کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوئی کسی جگہ پہ، ہم تیسری جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ایک کو بڑا دعویٰ کر دیا۔ اچھا وہ اپنے صاحب میں ان کو شاید ادراک نہیں تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا کوئی دعویٰ کر دیا، بس وہ بیٹھے رہے، گپ شپ ہماری بھی لگتی رہی، لیکن ملک صاحب نے ان کو پکڑ لیا، تو ملک صاحب اس کو بار بار ٹیز کریں جی اب آپ اس دعوے میں اور پکے جی اور پکے، ملک صاحب نے انہوں نے بیچاروں نے چھوٹا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے اس کو پکا کروا دیا، پٹک رات تھا۔ اچھا پھر کیا ہو جی ہم واپس آ گئے، وہ 2-3 دن گزرے، تو میں ویسے ہی مطلب ان کی طرف گیا تو کہتے ہیں جی ہو میرا تو پیشاب بند ہو گیا تھا، میرا تو یہ مسئلہ ہو گیا، میں تو موت کے منہ سے بچا ہوں۔ میں اچھا مجھے تو سمجھ میں آ گئی کہ ہوا گیا پیچھے، وہ اتنا بڑا دعویٰ کیا وہ تو ویسے ہی پکڑ میں نے کہا جی بس توبہ شبہ کریں کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھیں بندے کی کیا اوقات ہے کوئی دعویٰ کرے، یہ اتنا سا مسئلہ ہو جائے تو اس کے بعد بندہ کچھ نہیں کر سکتا، تو پتہ نہیں ان کو سمجھ بھی آئی نہیں، لیکن یہ ہم نے یہ واقعہ دیکھا ہے۔ عافیت کا نہیں سمجھ سکتے، صحیح بات کہ کتنی اس کی نعمتیں فراوانی۔ چلو یہ اگلا پڑھ لیں بس، یہ چھوٹا سا ہی ہے کیونکہ اس کا پچھلے سے تعلق ہے، بس اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ محبت کا تعلق معدوم سے ہے۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معانی اور فوائد سنے، یہ جان کے طبعی محبت کسی مناسبت والے سے ہی ہوتی ہے، جبکہ حق سبحانہ اور اس کے بندوں میں کسی حوالے سے کوئی مناسبت نہیں، اور محبت معدوم سے ہوتی ہے کیونکہ یہ خاص ارادہ ہی ہے۔ پس عارف باللہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے اس کا مشاہدہ کروائے جو وہ اس کی عزت والی جناب میں سے جانتا ہے۔ اس معروف اور معلوم کا مشاہدہ حالت طلب میں معدوم ہے، پس محبت نے ایک معدوم نسبت سے تعلق جوڑا، یہ ایسے ہی ہے تو جیسے بھی غور کرے، تو جیسے بھی غور کرے گا ایسے ہی پائے گا۔ اچھا تو جیسے بھی غور کرے گا اسے ایسا ہی پائے گا۔ یہاں پر شاعر نے نا محبت کو بھی ارادے سے جوڑا ہے، جس طرح ارادے کا تعلق معدوم سے ہے کہ اس کا ایجاد کرتا ہے، تو کہ محبت جو ہے وہ کسی معدوم کو چاہتی ہے، مطلب طلب ہے نا کہ وہ چیز نہیں ہے، ابھی نہیں ہے نا فی الحال، جو جس سے بھی محبت ہے تو وہ آپ کو مل جائے یا حاصل ہو جائے، تو شیخ نے اس والے سے بات کی ہے۔ اچھا پھر شیخ نے آگے شاید یہ بھی بات کی ہے کہ کچھ لوگ یہ حق تعالیٰ سے محبت کی بات جب کرتے ہیں نا تو وہ اس میں بے ادبی بھی کر جاتے ہیں۔ مناسبت نہیں ہے دونوں میں، ہاں نہیں مناسبت نہیں ہے، وہ کسی اور انہوں نے اس ملفوظ میں کی ہوئی ہے محبت کے بارے سے، انہوں نے کہا جی کہ حق تعالیٰ موجود ہے، وہ معدوم ہے ہی نہیں، تو آپ جب کہیں گے کہ جی حق تعالیٰ سے محبت، مطلب آپ یہ کہیں کہ جی حق تعالیٰ سے مطلب میری یہ طلب یا میری یہ چاہت جو اس وقت معدوم ہے کہ میں حق کا قرب ہو جائے یا حق کی صفات ہو جائیں یا حق کی عنایات ہو جائیں، وہ چیز آپ کے حق میں حق تعالیٰ بذات ہی تو موجود ہے، تو مطلب وہ اس نے وہی تو شاید یہ جو پچھلا ارادے والا تھا نا کہ ارادے کو جس طرح وہ معدوم سے جوڑتے ہیں، تو یہاں پر آپ نے محبت کو بھی معدوم سے ہی جوڑا ہے، اور جب یہ کہا نا کہ طبعی محبت کی مطلب حق تعالیٰ سے آپ طبعی محبت نہیں کر سکتے، تو وہ روحانی محبت پھر آپ کرتے ہیں۔ طبعی محبت ظاہر طبعی سے مراد یہی ہے کہ یہ جو فزیکل جس کے لیے آپ اپنے اس جسم کی قید کے محتاج ہیں، وہ تو آپ کسی ایسی شے سے ہی کریں گے نا جو خود اس جسم کی قید میں ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو جسم سے ماورا ہے اس کو اس کے ساتھ جسمانی تو وہ محبت نہیں کر سکتے،
یعنی جسمانی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، وہ روحانی محبت ہی ہوگی۔ تو باقی تو وہی بات کی ہے کہ جی وہ عارف جو ہے وہ اس کا مشاہدہ چاہتا ہے، اس کی طلب چاہتا ہے، تو وہ چونکہ پہلے اس کو چیز وہ حاصل نہیں ہے، اس ٹائم وہ چاہ رہا ہے، اس ٹائم مشاہدہ نہیں ہے، پھر جب حاصل ہو جائے گی تو پھر وہ چیز معدوم سے موجود ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے اس کی طلب جو ہے وہ پوری ہوگی۔ تو یہ ہے کہ جی محبت کا تعلق معدوم سے ہے۔ تو اس پہ جو نہیں ابھی ختم کرتے ہیں، کوئی لوگوں کے سوال ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد۔ اچھا جناب، یہ عمر فاروق صاحب نے کہا اسلام، مسلمان، ایمان، مومن اور احسان محسن، وہی جو پچھلی بات تھی۔ اس کے بعد سمینہ احمد صاحب ہیں، عمر فاروق صاحب ہیں، عبد الباری خان صاحب کہہ رہے ہیں آج کل جو تصوف مارکیٹ میں چل رہا ہے اس کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا اس نے تو۔ اچھا، یہ سمینہ احمد صاحبہ نے وہ آیت نکال دی ہے جی، وہ آیت تھی انما اشکو بسی و حزنی اللہ، بسی ہے کہ پتہ نہیں بسی ہے، بسی ہے میرے خیال میں، اشکو کا لفظ ہے، یہ تھا نا شکایت کر رہا ہوں میں۔ تو شیخ چونکہ تو صوفیاء میں یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ قرآن مجید میں ایک نبی خود اللہ سے شکوہ کر رہا ہے، تو شیخ کہتے ہیں یہ نبی کی سنت ہے کہ صرف اللہ سے شکوہ کرنا ہے، کسی غیر سے نہیں۔ شکوہ اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس قدرت ہو۔ علامہ اقبال نے شکوہ کیا تو مولوی پیچھے پڑ گئے، پیچھے پڑ گئے، انہوں نے ناز جواب شکوہ دیتا حالانکہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا، ہاں اللہ تعالیٰ سے کیا نا، تو مولویوں نے کہا کہ کسی سے شکوہ نہیں کرنا۔ اب وہ دوسری طرف لے کے جاتے ہیں کہ آپ صبر کریں، شکوہ نہ کریں، تو پھر بندے کو اور پھنسا دیتے ہیں، بیچارہ پہلے آزمائش میں تھا۔ اچھا، یہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ نوٹ کیا ہے، ایک دفعہ وہ پچھلی دفعہ ہمارے یاد ہے جب آپ کی وہ موتی مسجد والی بات ہوئی تھی کہ وہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں، وہ جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی میں آج ساری رات نفل پڑھوں گا، تھوڑی دیر بعد تھک جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی اب میں یہ پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، اب میں ذکر کروں گا، تو یہ اس طرح کی باتیں جو نا۔ اچھا، تو یہ آگے تنویر صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اور زمان بٹ صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی بڑا زبردست ہے، اور عمر فاروق معدوم اور موجود کے آگے سوالیہ نشان انہوں نے تین ڈالے ہوئے ہیں۔ یار عمر صاحب آپ یہ تو کم از کم نہ پوچھو یار، سوال پوچھو نہیں عمر صاحب کا نہیں، پی ایچ ڈی کرنا تو بات نہیں پوچھو، الف بے کے ساتھ لکھی، کم از کم عمر صاحب کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ معدوم اور موجود کیا ہے؟ ہاں نا، میں وہی کہہ رہا نا، معدوم اور موجود میں کم از کم آپ کو اصل میں عمر صاحب اس لیے سوال کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جو لوگ نہیں کرتے تو چلو ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اوروں کی آسانی کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں کرتے، تو ان کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو فی الحال سوال اتنی تھے میرے خیال میں، یوٹیوب پہ دیکھ لیتے